السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل ایجوکیشن وین ایجوکیشن فار آل پیپل پاکستان پینل کوڈ PPC 1860 کے جو لیکچرز ہیں وہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کیا تھا، اس کے متعلق ہماری 2 ویڈیوز جو ہیں یعنی کہ لیکچر 1 لیکچر 2 جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر کے اندر ہم نے جنرل انٹروڈکشن دیکھا تھا اپنے چیپٹر کے متعلق۔ دوسرے لیکچر کے اندر ہم نے جو پنشمنٹ تھی اور آبجیکٹس آف پنشمنٹ تھے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ ان دونوں لیکچرز کے لنک جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے ایک نظر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا یا کوئی بات آپ کے مائنڈ سے اسکپ ہو گئی ہے تو۔ چلتے ہیں ہم آج کے اپنے لیکچر نمبر 3 کی طرف جو کہ تھیوری سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ہمارا آج کا جو تیسرا لیکچر ہے وہ ہے تھیوریز آف پنشمنٹ سے ریلیٹڈ۔ کچھ جنرل تھیوریز ہیں جو کہ پنشمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جس طرح کچھ آبجیکٹس آف پنشمنٹ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ اسی طرح کچھ بنیادی تصورات بھی دیے گئے سزا سے متعلق کہ سزا کی بنیاد کن تصورات کے اوپر ہونی چاہیے، کون سا تصور جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوا، کون سا تصور جو ہے وہ فلاپ ہو گیا، یا آپ نے سمجھ لیں کہ یونیورس نے، عالم نے، انسانیت نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ سارے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس لیسن کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تھیوری جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے ڈیٹرنس تھیوری۔ ڈیٹرنٹ تھیوری بھی اسے کہتے ہیں۔ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا تو آبجیکٹس آف پنشمنٹ کے اندر ایک لفظ پڑھا تھا کہ پہلا آبجیکٹ ہی جو تھا وہ ہمارا ڈیٹر کرنا تھا، یعنی کہ ڈیٹرنٹ کرنا تھا۔ کس کو کرنا تھا؟ اوفینڈر کو اور اس سے ملتی جلتی ذہنیت کے لوگوں کو۔ تو یہ جو تھیوری ہے اسی آبجیکٹ کے اوپر بیس کرتی ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ آبجیکٹ اسی تھیوری کے اوپر بیس کرتا ہے کہ جو سزا ہے وہ روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، سزا جو ہے وہ اس کا بنیادی مقصد ہی روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا روکنا؟ کہ اس طرح کی دوبارہ سے جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یہ دوبارہ سے نہ ہو پائیں، ٹھیک ہے۔ یہ سزا کا جو ہے وہ بنیادی مقصد تصور کیا گیا، اسی تصور کے اوپر بنیاد رکھی گئی سزا دینے، ٹھیک ہے، کہ اس بندے کو آپ اگزامپل بنا دیں، اس بندے کو آپ عبرت کا نشان بنا دیں۔ کس کے لیے؟ دوسرے لوگوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ اس سے کیا ہو جائے گا کہ وہ بندہ بھی خود شرمندگی کے مارے باز آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب دیکھے گا کہ سزا ملی ہے، جب وہ دوبارہ جا کر دوستوں میں بیٹھے گا، دوست اسے شرم دلائیں گے، یار تم نے فلاں جرم کیا تھا، اس کی تمہیں یہ سزا ملی، ٹھیک ہے۔ جب وہ سوسائٹی میں چلے گا تو اس کے لیے بھی شرم کا باعث بنے گا، اور دوسرے لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں گے کہ یار اس بندے نے یہ جرم کیا تھا، اس کو یہ سزا دی۔ تو سب سے پہلی جو تھیوری ہم پڑھتے ہیں یعنی کہ سزا کی بنیاد جس تھیوری پہ، وہ تھی ڈیٹرنٹ تھیوری، کہ اس کو مقام عبرت بنا دیں، اس کو روک دیں دوبارہ جرم کرنے سے، اور اس جیسے لوگوں کو بھی روک دیا جائے دوبارہ جرم کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک آبجیکٹ تھا ہمارا جو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو ہم نے آبجیکٹ کے اندر بات کی وہی دوبارہ پہ بات آ رہی ہے کہ کرائم کرنا جو ہے وہ کوئی پروفیٹیبل چیز نہیں، کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے کہ آپ کرائم کرتے رہیں تو آپ یہی سمجھتے رہیں کہ بھائی ہمیں فائدہ ہوتا رہے، ایسا نہیں۔ بکرے کی ماں ہر کب تک خیر بنائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ود دا پیسج آف ٹائم انسان کو سمجھ میں آتی ہیں کہ چلیں ایک بار جرم کیا بچ گئے، دوسری بار کریں گے شاید میں بھی بچ جائیں، تیسری بار کریں میں بھی بچ جائیں، چوتھی بار پکڑے جائیں گے، سزا پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیٹرنٹ تھیوری میں بیان کی گئی۔ تو لیکن انفارچونیٹلی یہ تھیوری جو ہے زیادہ عرصے تک سروائیو نہیں کر سکتی، مطلب یہ تھیوری اتنی پاورفل ثابت نہیں ہوئی سزا دینے کے متعلق، یعنی سزا کو ڈیفائن کرنے میں، سزا کو ڈیفینڈ کرنے میں، پنشمنٹ کو، یہ کوئی اتنی پاورفل ثابت نہیں ہوئی، ڈیفیٹ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا کہ ڈیٹرنٹ تھیوری جن سزاؤں کے متعلق بیان کر رہی تھی وہ سزائیں نارمل درجے کی تھی، یعنی کوئی اتنی سویر قسم کی پنشمنٹس نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ اس پکچر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے بطور سمبل لگائی ہوئی ہے، تو یہ ڈیٹرنس کیا ہے؟ روکنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ جرم کرتے ہیں یا مثال کے طور پہ بڑا جرم کرنے لگتے ہیں کرمنلز، تو باہر کے ممالک میں جو کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ پولیس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ اسے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، قابو کر لیتے ہیں پکڑنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ لیکن یہ جو تھیوری تھی، یہ جو تھیوری ڈیفیٹ کر گئی کہ کرمنلز نے کیا کیا، کرمنلز کے اوپر سزا کا الٹا افیکٹ ہونا شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کو فائن کیا تو اس نے اس فائن کو بجائے اصلاح لینے کے الٹا سمجھ لیا، اچھا تو نے فائن کیا، دیکھا میں اس سے زیادہ، فائن تو ہو گیا، اب میں اس سے زیادہ تیز گاڑی چلاؤں گا۔ مثال کے طور پر کسی کو تھوڑا بہت مارا تو وہ مار کا اثر اس کے اوپر نیگیٹو پڑنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کہ کرمنل جو ہوتے ہیں، کرمنلز کے اوپر کرائم کی جب انہیں پنشمنٹ دی جاتی ہیں تو وہ دو طرح سے سائیکولوجیکل بھی افیکٹ کرتی ہیں۔ یا تو بندہ پہلے سے سدھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دوبارہ جرم نہیں کرتا،
یا وہ پہلے سے زیادہ مزید بگڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک بار اس سزا کے ایکسپیرینس سے گزر جاتا ہے. تو ہمارے ہاں اکثر جوان مثلا بڑا ڈائلاگ بھی مارتے ہیں، ڈر کے آگے جیت ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ ڈر سے ایک بار نکل جائیں پھر آگے انسان جو ہے وہ جیتنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی حساب ہوا اس ڈیتھ اینڈ تھیوری کے اندر بھی، کہ جب کرمنلز جو تھے وہ سزا کے یعنی پنشمنٹ کے ایکسپیرینس سے گزرنے لگے تو انہوں نے کہا خیر ہے یار، اتنا جرم ہے، اس کی اتنی سزا ہے، برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں. تو یہ تھیوری جو تھی وہ ڈیفیٹ ہو گئی، یعنی کہ تھیوری سمجھ لیں آپ فلاپ ہو گئی. نیکسٹ جو ہمارے پاس تھیوری آتی ہے وہ ہے پریونٹیو تھیوری. جیسا کہ آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس تصویر سے اس تصویر میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. وہ روک تھام والی تصویر تھی، یہ باقاعدہ مارنے والی تصویر. ٹھیک ہے، تو پریونٹیو تھیوری کی جو بیس رکھی گئی وہ اس بات کے اوپر رکھی گئی کہ جرم کو ہونے سے ہی بچا لیا جائے. وہ تو مطلب جرم کی نان ایگزسٹنس ہو جائے، جرم ہو ہی نہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جرم ہونے سے پریونٹ کر دیا جائے، وہ بالکل جرم کرنا ہی نہیں. ایسے حالات کریٹ کیے جائیں، ایسی سزائیں رکھی جائیں کہ کرمنل ڈر جائیں، وہ آئندہ سے جرم کرنے کا سوچیں بھی نہ. ٹھیک ہے، تو پریونٹیو تھیوری میں جو طریقہ کار استعمال کیا گیا وہ کیا کیا گیا، یا تو اس بندے کو ڈسیبل کر دیں آپ. ٹھیک ہے، ڈسیبل آپ کر سکتے ہیں، اس کو آپ کنفائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈسیبل کرنے کے بھی طریقہ کار تھے، کنفائن کرنے کے بھی طریقہ کار تھے. تو ڈسیبلنگ کے طریقہ کار کے اندر ہم بات کرتے ہیں فار ایگزامپل کہ اس بندے کو مار دیا جائے. ایک بندے نے جرم کیا، کوئی سیریل کلر تھا. ٹھیک ہے، اس سائیکالوجیکل پیشنٹ تھا، سائیکو تھا. ٹھیک ہے، اس کو انسانوں کو مارنا جو ہے وہ اچھا لگتا تھا. آپ نے اسے مار کے معاشرے کو خلاصی دلوا دیا، روک دیا، اسے ڈسیبل کر دیا کہ آئندہ وہ جو ہے وہ کسی کو مار نہیں سکتا. اسی طرح فار دا سیک آف آرگومنٹ، اسلام کے اندر جو تعلق ہے حد کا، جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا اپنے انٹروڈکٹری لیکچر کے اندر کہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اسلامک لا اور جو برٹش لا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کمبائن کر کے، کیونکہ پاکستانی لا جو ہے وہ ایملگیشن ہے ان دونوں کی. تو اسلامک لا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں حدود کا تعلق جو ہے، حدود یعنی کہ اس میں ہم ایک بات کرتے ہیں حد سریقہ کی، ہاتھ کاٹنا جس کی سزا ہے. ٹھیک ہے، یعنی چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، قتل ید جسے کہا جاتا ہے. تو ہم اس بندے کو ایکچولی ڈسیبل کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ چوری کرنے سے. یعنی ایک بندے نے چوری کی، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ہم نہیں جاتے کیونکہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہو سکتا ہے، ہم جنرل کنسیپٹ سمجھنے کے لیے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے چوری کی، اس کے بعد اس ٹائم پہ دونوں ہاتھ موجود تھے، دونوں ہاتھوں سے، دونوں ٹانگوں سے، پاؤں سے اس نے بھرپور اپنے جو صلاحیت تھی اسے بروئے کار لاتے ہوئے چوری کی. اب چوری اس پہ ثابت ہوگی، ہم نے کیا کیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، یعنی اس کو ہم نے ڈسیبل کر دیا اس کے ایک ہاتھ سے. اس سے کیا افیکٹ ہوا کہ آئندہ وہ اپنی اس طرح کی اگر چوری کرنا بھی چاہے، چوری کرنے کے بارے میں سوچے بھی، تو اس طرح سے چوری نہیں کرے گا جس طرح سے اس نے پہلے چوری کی، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے اپنے دونوں مزید اگر چوری کرتا ہے تو پھر اس کی ہم ٹانگ کاٹ دیں گے، یعنی کہ پاؤں سے، یعنی اس کا کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ کے اپوزٹ والا. ٹھیک ہے، تو مزید ہم نے اسے ڈسیبل کر دیا. تو یہ پریونٹیو تھیوری کا تعلق تھا، یہ ڈسیبلنگ اینڈ کنفائننگ آف دا اوفینڈر تھا. یا تو آپ اسے قید کر دیں، گھر میں قید کر دیں، جیل میں قید کر دیں، تاکہ سوسائٹی تک اس کی یعنی کہ کرائم تک اس کی جو پہنچ ہے وہ کم سے کم ہو جائے، وہ کرائم کرنے کے بارے میں اسے اس طرح سے آسان راستہ میسر نہ ہو جس طرح کہ اسے عام حالات کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یہ ایک بیسک کنسیپٹ تھا پریونٹیو تھیوری کا. ٹھیک ہے، یا اس کے اندر جو مثال اس نے ایک اور دی سسپینشن آف ڈرائیونگ لائسنس کی. تو سسپینشن آف ڈرائیونگ لائسنس جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر کچھ کنٹریز کے اندر یہ کنسیپٹ ہے کہ جب تک آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ایکٹیو نہیں ہوگا آپ روڈ کے اوپر گاڑی نہیں چلا سکتے. تو آپ نے اس کا ڈرائیونگ لائسنس سسپینڈ کر دیا، مین ٹو سے کہ آپ نے اسے روڈ پہ آنے سے پابند کر دیا، وہ روڈ پہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایگزامپلس ہیں. اب کافی سارے ایگزامپل، جیسے میں نے اسلام میں حد سریقہ کی جو آپ کو ایگزامپل دی، اسی طرح جتنی بھی ہے اور لا کے اندر ایگزامپلز ہیں امپریزنمنٹ کی، تو یہ ساری اسی پریونٹیو تھیوری کے اوپر ہی بیس کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مزید وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن آف پریزن تھا، یعنی کہ جو قید خانے کا ادارہ قائم ہوا، وہ اسی تھیوری کے اوپر بیس ہوا کہ یہ تھیوری جو ہے وہ اپنے دور میں بیسٹ ثابت ہوئی. اس کو عوام نے اور انسانیت نے، یونیورس نے بہت اچھے طریقے سے اڈاپٹ کیا. نیکسٹ ہمارے پاس تھیوری ہے جو ہے وہ ریفارمیٹیو تھیوری. ریفارمیٹیو تھیوری سمجھ لیں آپ ایک سائیکالوجیکل تھیوری ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا تعلق کرمنل کی سائیکالوجی سے زیادہ ہے بنسبت اس کے کرائم اور اس کے فزکس سے. ان جنرل سینس آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو جرم ہے
जुर्म को आप मुजरिम की ज़ात से मत जोड़ें। यानी कि एक बंदे ने गुनाह किया, चोर किया, तो आप इस चीज़ का टैग ना लगा दें उसके ऊपर कि ये नस्लन चोर है, ये जद्दी पुश्ती चोर है। ठीक है, वहाँ होते हैं हमारे यहाँ पे भी, मतलब जद्दी पुश्ती चोरी वाला कंसेप्ट भी होता है, बाप दादा डकैत थे, फिर आगे बेटा पोता भी उसी राह पे चल पड़े। लेकिन हम थ्योरी की बात कर रहे हैं कि थ्योरी जो है वो ये कहती है कि आप उसको उसकी करैक्टर, उसके ज़ात के साथ ना जोड़ें। ठीक है, इन जनरल सेंस आप ये कह सकते हैं कि कोई भी पैदाइशी तौर पर मुजरिम नहीं होता। ठीक है, ये थ्योरी के मानने वालों को, लोगों का ये कहना है कि जो कोई भी है वो पैदाइशी तौर पे मुजरिम नहीं होता। जो कोई भी जुर्म है वो उसका सोशल स्टेटस, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस, उसके इर्द गिर्द के पीयर ग्रुप के सर्कमस्टांसेस जो हैं, ये सारे रिलेट करते हैं उसके क्राइम के साथ। ठीक है, किसी बंदे ने जुर्म किया तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब फितरतन ही मुजरिम हो सकता है उसे कुछ सोशल स्टेटस ऐसा मिला, कोई उसकी इंसल्ट हुई, कोई डिग्रेड हुआ कि वो इतना हाइपर हुआ, उसने जराइम कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को जख्मी कर दिया वगैरह वगैरह, या वो इकोनॉमिकली इतना मजबूर हो गया कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसने चोरी करनी पड़ी। तो सोशल स्टेटस जो है, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके क्राइम के साथ रिलेट करती हैं। ठीक है, दूसरा बेसिक कंसेप्ट इस थ्योरी का ये था कि हेट द सिन नॉट द सिनर। ये हमारे मतलब थानों के ऊपर भी लिखा होता है, जुर्म से नफरत है, मुजरिम से नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये कंसेप्ट भी जो कहाँ से आया, ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी से आया कि हेट द सिन नॉट द सिनर। आपने गुनाह से नफरत करनी है, आपने जुर्म से नफरत करनी है, मुजरिम या गुनाहगार से नहीं। ठीक है, मुजरिम या गुनाहगार से नफरत ना करने का तरीका या उसका फायदा क्या होगा, उसका ये होगा कि उसको सुधरने का एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, इन जनरल सेंस आप ये समझ लें कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट के अंदर बात की थी कि दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, रिफॉर्मेशन एंड रेट्रिब्यूशन। ठीक है, तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी भी उसी ऑब्जेक्ट से डील करती है कि उस बंदे को बदला जाए। आप उसे मार देंगे, ठीक है, उसको रोक देंगे, जुर्म करने से रोक देंगे, लेकिन उस मारने का असर में भी किसी और बंदे के, उसके ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, उसके किसी सिबलिंग के ऊपर, उसके किसी दोस्त अहबाब के ऊपर बहुत बुरा असर पड़े। ठीक है, वो उससे मजीद बड़ा जुर्म कर बैठे। ठीक है, तो बेहतर यही है कि उस बंदे को जो है वो रिफॉर्म किया जाए, उसको बदला जाए। ठीक है, कंपनसेशन कर दी जाए जो उस बंदे ने जुर्म किया है, जो अगर किसी को मारा है तो उसकी समझ लें कंपनसेशन कर दी जाए, उसको जो विक्टिम है उसको राजी कर लिया जाए, लेकिन साथ साथ इस ऑफेंडर की भी रिफॉर्मेटिव स्टेजेस जो है वो कंटिन्यू की जाए ताकि उसको भी रिफॉर्म होने का, बदलने का, सुधरने का मौका मिल सके। इस थ्योरी के भी मुतालिक जो है वो थर्ड वन जो पॉइंट है वो ये है कि जो क्राइम है ये बीमारी है, ये कोई आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब समझ लें आपको, कोई एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है क्राइम की, ये एक डिजीज है। जिस तरह बाकी बीमारियां क्योरेबल हैं, इसी तरह क्राइम भी जो है वो क्योरेबल है। हम क्राइम को सिर्फ मार कटाई, पनिशमेंट से वो नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। हाँ, इसको किसी तरह से प्यार मोहब्बत, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से, साइकेट्रिस्ट से दिखा के, ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं। यही वजह है कि जो 12 कंट्रीज हैं उनके अंदर जो है वो साइकेट्रिस्ट ट्रेनिंग का आगाज हुआ, साइकेट्रिस्ट सेशन जो है वो होना शुरू हो गए प्रिजन्स के अंदर, जेल के अंदर। ठीक है, तो उन क्रिमिनल्स को, ये आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, वो एक साइकेट्रिस्ट है जो उसको समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, और वो बंदा पशेमान जो है वो अपने जुर्म के ऊपर शर्मिंदा नजर आ रहा है कि भाई मुझसे गलती हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी से मुतालिक थी। इस थ्योरी को भी जो यूनिवर्स ने बहुत लार्ज लेवल पे एक्सेप्ट किया, जिस तरह प्रिवेंटिव थ्योरी को उन्होंने अडॉप्ट किया, इसी तरह इस थ्योरी को भी जो है वो उन्होंने काफी बड़े पैमाने के ऊपर इस थ्योरी के ऊपर काम हुआ। लास्ट वन जो थ्योरी है हमारे पास वो है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी को आप समझ ले रिटेलिएशन से, कि मजम्मत, ठीक है, उसको उसी की जुबान में जवाब देना, आसान अल्फाज के अंदर आप समझ लें। ठीक है, कि अगर कोई बंदा जुर्म करता है, जुर्म किसी की जात से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, पर्सनालिटी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उसको उसी तरह की सजा दी जाए जिस तरह का उसने विक्टिम के साथ सलूक किया। इस्लाम के अंदर इसी चीज को तसव्वुर किसास की शक्ल में बयान किया गया है। किसास का जो कंसेप्ट है इस्लामिक लॉ के अंदर वो भी यही है कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत, मर्द के बदले मर्द।
تو یہی ریٹریبیوٹیو جو ریٹریبیوشن تھیوری ہے وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کو اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنا اس کو اتنی ہی تکلیف ملنی چاہیے جتنی اس نے دوسرے کو پہنچائی ہے. تصویر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی فار این آئی، ترازو کے پلڑے میں دونوں طرف آنکھیں رکھی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہی لی جائے گی، اسے کسی اور سزا سے نہیں گزارا جائے گا، اسے جو اس نے جرم کیا ہے اسے وہی سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ریٹریبیوٹیو تھیوری جو تھی یہ سمجھ لیں کہ انسان کا جو ایک فطرتی جذبہ ہے بدلہ لینے کا، ٹھیک ہے، فطرتی اس کے اندر انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر ایک خمیر پایا جاتا ہے بدلہ لینے کا، اس کے اوپر بیس کرتی ہے کہ بھائی اس نے مجھے خنجر مارا، میرے کندھے پہ خنجر مارا یا میرے بازو پہ خنجر مارا یا مجھے پتھر مارا، تو میں بھی اسے واپس پتھر ماروں گا، بڑا نہ صحیح چھوٹا نہ صحیح اتنا ضرور ماروں تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ بھائی کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا آسان کام نہیں ہے. تو یہ تھیوری میں نے آپ کو بتایا کہ تصور قصاص جو ہے اسلام کے اندر وہ اور یہ تھیوری سیم ہے کہ قصاص کے اندر بھی کیا ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹرلنک ہیں. اصل جو مقصد تھا اس تھیوری کا وہ یہی تھا کہ جو اس افینڈر نے کیا اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی کی آنکھ نکالی تھی اسے قید کر دیا. ٹھیک ہے، اب قید کرنے سے آلدو اس کی آنکھ واپس نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے فار دا سیک آف اس کے قصاص میں، اس کے ریٹیلیٹ میں، تو ایٹ لیسٹ اسے بھی ساری زندگی احساس رہے گا کہ میں نے کسی بندے کی آنکھ نکالی تھی، میری اپنی آنکھ بھی اسی بدلے میں ضائع ہو گئی ہے. جس طرح وہ ایک آنکھ سے زندگی گزار رہا ہے اسی طرح وہ بندہ بھی ایک آنکھ سے زندگی گزارے گا. ٹھیک ہے، تو اصل بیسک موٹیو یہی تھا کہ اس کو اس کے کیے کا پھل ملنا چاہیے. جس طرح اس نے کسی کے ساتھ کیا اسی طرح سیم اماؤنٹ میں، سیم جو آپ سمجھ لیں کوانٹٹی میں، سیم سیکول کے اندر اسی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ریٹریبیوٹیو تھیوری سے ریلیٹڈ تھی. آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ یہاں پہ اللہ کے حکم سے مکمل ہوتا ہے. اس لیکچر کے اندر آپ کو کوئی بھی بات نہ سمجھ میں آئی ہو یا آپ کسی بات کی مزید ایڈیشن کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ای میل کے اوپر، جو کہ ہمارا آفیشیل ای میل ہے educationvn.official@gmail.com، یا اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل اکاؤنٹس ہیں فیس بک اور انسٹاگرام کے، وہاں پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسپیشلی مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.